ناجب کمال کلکتہ انڈیا سے، کیا کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ صحیح ہے، بشرطے کہ وہ توحید پرست ہو اور دین کے بنیادی عقیدوں کا انکار نہ کرتا ہو۔ توحید پرست کا مطلب یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد یہ نعرے نہ لگاتا ہو، قبر پرست نہ ہو، قبروں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ موجود حاضر ناظر مشکل کشا نہ سمجھتا ہو، یہ بنیادی عقیدے ہیں توحید۔ اسی طرح ختم نبوت کا منکر نہ ہو۔ تو یہ اگر بنیادی عقیدے اس کے درست ہیں تو پھر کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اپنی مرضی سے امام جو ہے فاسق آدمی کو نہیں بنانا چاہیے، نیک لوگوں کو امام بنانا چاہیے۔ لیکن بہرحال کوئی بھی امام ہو اور عقیدہ اس کا بیسک بنیادی عقیدے جو اسلام کے ہیں وہ درست ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کو زندگی بھر شادی نہ کرنی ہو اور اس کے گھر والے زبردستی اس کا رشتہ طے کر دیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس کو چاہیے شادی کر لے۔ وہ یہ لڑکیاں اس طرح کے بے وقوفی کرتی ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنی اور عمریں نکال رہی ہوتی ہیں، بعد میں ڈپریشن میں جا کے پورے خاندان کو ٹینشن دیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ حماقت ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، پھر وہ زبردستی شادی کرتے ہیں۔ اسلام میں زبردستی شادی جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے، آپ زبردستی کسی اور سے کرا دیں اس کی، تو یہ مطلب ہے زبردستی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ کر ہی نہیں رہی کہ میں نے کرنی نہیں ہے یا 10 سال بعد کرنی ہے، تو ماں باپ کو تو پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ تو یہاں پھر ایسا نہیں ہے، یہاں پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو فورس کریں، اس کو سمجھائیں۔ زبردستی کا مطلب یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پہ کرائیں اس کی شادی، لیکن اس کو سمجھائیں، اس کو فورس کریں۔ فورس کا مطلب ذہنی طور پر اس کو فورس کریں کہ بھئی آپ نے کرنی ہے یہ، کیونکہ یہ اگر نہیں ہوتا تو کل مسائل انہی کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی بنے گی اور خاندان کے لیے بھی بنے گی، مسئلہ بنے گی، جب ڈپریشن میں جائے گی، اسٹریس میں جائے گی اور پھر کہے گی کہ میری شادی کرا دو، کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا ڈھنگ کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ کھانا ہی نہ کھا رہا ہو، 1 دن ہو گیا 2 دن ہو گیا، تو گن پوائنٹ پہ کھانا کھلایا جائے گا نا اس کو، یا دوا نہ کھا رہا ہو تو اور کہہ رہا ہو نہیں کھانا میں نے، تو اس کو جیسے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ میڈیسن نہیں لیتے تو زبردستی کھلائی جاتی ہے، ان کو انجیکشن لگا دیتے ہیں ڈاکٹر زبردستی کے، بھائی تمہاری رائے پہ چلو گے تمہاری ڈپریشن بڑھنے سے ٹینشن تو ہمیں ہوگی۔ تو بالکل جو ڈپریشن اور اسٹریس کے مریضوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی دوا پلائی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے نہیں پلائی دوا، ان کی رائے پہ چھوڑ دیا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں میڈیسن لینی، ہم نے نہیں ٹیکا لگوانا، ہم نے نہیں علاج کرنا، تو ان پہ چھوڑ دو آپ۔ تو کل جب ان کی ڈپریشن بڑھے گی تو وہ ان کی نہیں بڑھے گی، پورے خاندان کی ڈپریشن بڑھائیں گے، وہ سب پھر ایڈمٹ ہو جائیں گے ہاسپٹل میں تھوڑے دنوں میں جا کے۔ تو اس لیے جو چیزیں بالکل بدیہی ہوتی ہیں اس میں خاندان والے دباؤ ڈالتے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ دباؤ ڈالیں وہ۔ تو جیسے علاج کروانا، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اور پتہ ہے سب کو کہ یہ علاج کرائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ پھر بھی علاج نہ کرا رہے ہو تو پھر زبردستی علاج کرایا جاتا ہے۔ تو کوئی لڑکی شادی نہیں کر رہی ہے، کرنی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی پاگل ہو گئی ہے، تو اس کا بھی زبردستی نکاح خاندان والے کرائیں گے کہ تم گھر جاؤ اپنا زندگی گزارو جیسے ساری دنیا گزارتی ہے، تم کوئی اکیلی مریخ سے پیدا ہوئی ہو جو بغیر نکاح کی زندگی گزارو گی۔ ہاں، غیر مسلموں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ان کے یہاں بغیر شادی کے بھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کے یہاں تو بغیر شادی کے اس لیے پھر ان کے بوائے فرینڈ کے بڑے سیٹ اپ ہوتے ہیں ان کے یہاں، اور پھر وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ سب کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن مسلمان خاندان میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لڑکی کی شادی کرائی جاتی ہے، وہ اگر نہیں کرے تو اس کو بتایا جائے گا تمہارا باپ بھی کرے گا۔